بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے، اس وقت ایک خبروں کی زینت بنا ہوا ہے پی آئی اے کا روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے شہر میں۔ یہ پی آئی اے کا جو ہوٹل ہے یہ نہ صرف اب بلکہ یہ قریب پچھلے 3-4 سال سے خبروں میں اکثر و بیشتر اس کا ذکر اور اس حوالے سے ذکر ہوتا رہا کہ اس کو بیچا جا رہا ہے، اس کو خدا جانے کون خرید لے گا، سستے داموں لے لے گا، پاکستان کو نقصان ہو جائے گا، یا یہ نجکاری ہو رہی ہے اور رولز کے اکارڈنگ نہیں ہو رہی، یہ ہوٹل شاید پاکستان کی ملکیت سے نکل جائے، پی آئی اے کی ملکیت سے نکل جائے۔ تو اس حوالے سے بہت سی خبریں جو تھیں وہ پچھلے 3 سے 4 سال تقریباً ہونے کو آئے ایک گردش میں تھیں، اور بالآخر جو ریلوے کے وزیر ہیں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں آ کر اس خاموشی کو توڑا، اور یہ جو چہمگوئیاں پچھلے چند سالوں سے چل رہی تھیں اس کے حوالے سے روزویلٹ ہوٹل کے بارے میں کچھ ایسی خبریں دیں جو کہ مثبت بھی ہیں، اور جن سے کافی حد تک یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ ہوٹل جو ہے اس کا اس وقت کا سٹیٹس کیا ہے، اور اس کا ان قریب جو مستقبل ہے اس میں اس کی صورتحال کیا رہے گی۔ تو اس کے حوالے میں ہم پہلے اس کا تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو جانتے ہیں کہ یہ ہوٹل جو ہے یہ نیو یارک کا جو سب سے ایک قیمتی اور مہنگا ترین علاقہ ہے، شہر کا ڈاؤن ٹاؤن ہے، اس کا ہب ہے، مینہٹن کہلاتا ہے، یہ اس کے اندر مقیم ہے، اور اس کی 19 منزلیں ہیں۔ 1924 میں یہ وجود میں آیا، اور یہ مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا 1979 میں 1979 میں پی آئی اے نے پرنس جو فیصل بن خالد بن عبدالعزیز السعود ہیں ان کے ساتھ مشترکہ طور پہ یہ خریدا تھا، اور پھر بالآخر سن 2000 میں اس کو جو پرنس فیصل کا شیئر تھا وہ بھی پی آئی اے نے خرید لیا، اور اس طرح یہ پی آئی اے کا سوللی اونڈ ہوٹل نیو یارک کے بالکل شہر کے دل میں کہہ لیں، ان دا ہارٹ آف نیو یارک، پی آئی اے کے پاس یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا ایک بڑا ہوٹل ہے۔ نہ تو یہ پراپرٹی صرف ملینز آف ڈالرز کی ہے بلکہ اس کے اندر اس 19 منزلہ عمارت میں قریب 1025 کمرے ہیں، اور ان کمروں کی جو انکم ہے، جو ریونیو اس سے ہر سال جنریٹ ہوتا ہے، وہی کئی ملینز آف ڈالرز کا ہے، اور کئی ملینز آف ڈالرز مطلب قریب $100 ملین کے قریب بھی بہت سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کا تخمینہ اس لیول پہ جا کے لگاتے ہیں۔ تو جب خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس کے حوالے سے بات کی اور ایک میڈیا ٹاک کی، تو انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ یہ ہوٹل جو ہے یہ نیو یارک اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہے، نیو یارک اسٹیٹ کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اگلے 3 سال کے لیے ان کو لیز پہ دیا گیا ہے، اور اس میں 2023 سے اسائلم سیکرز جو ہیں وہ وہاں پر رہائش پذیر رہیں گے۔ 3 سال میں اس کی آمدن جو پاکستان کو ہوگی وہ $220 ملین ہے، اور ایک کمرہ جو ہے پہلے سال میں اس کا جو اس کا رینٹ ڈیلی بیس پہ بنتا ہے، یا اس کا کرایہ جو ڈیلی بیس پہ ہے، وہ پہلے سال میں $202، دوسرے سال میں $205، اور تیسرے سال میں $210 ہوگا، اور 3 سال کے بعد جب یہ لیز اختتام پذیر ہوگی تو جس حالت میں یہ ہوٹل نیو یارک سٹی کی ایڈمنسٹریشن کو دیا گیا ہے اسی حالت میں یہ واپس پی آئی اے کے پاس آ جائے گا۔ تو اس طرح سے 2020 کے بعد سے، کووڈ کا سال تھا، اس کے بعد سے جب ساری دنیا لاک ڈاؤنز کا اور ایک بدحالی کا اور ایک معاشی بدحالی کا خصوصی طور پہ کا شکار رہی، تو اس وقت یہ ہوٹل بھی خالی ہو گیا اور بند کر دیا گیا۔ اب یہ 2023 میں اسائلم سیکرز جو ہیں، دوسرے ممالک سے آنے والے وہ لوگ جو بغیر ویزے کے آتے ہیں، کسی بندش یا کسی مجبوری کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں اگلے ملک میں اور وہاں پناہ لیتے ہیں
ازائلم کی استدعا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکومت ہے وہ پہلے ٹھہراتی ہے جب تک کہ ان کے کیسز تیار ہوتے ہیں اور ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جن کو ازائلم سیکر کا سٹیٹس دے کر ملک میں پناہ دی جائے گی اور کن لوگوں کو نہیں دی جائے گی. تو ایسے لوگوں کو یہاں پر اب ٹھہرایا جائے گا. اب جو امیگرنٹس کو ٹھہرانے کا دنیا بھر میں ایک سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر ظاہر ہے کہ امیگرنٹس اپنی جیب سے تو یہ پیسے دے نہیں رہے ہوتے, تو مال مفت دل برحم اللہ کرے کہ ہوٹل جو ہے وہ جیسی حالت میں دیا گیا ہے اس حالت میں واپس آئے, کیونکہ پاکستان کا اثاثہ ہے, بڑا قیمتی اثاثہ ہے, اور ہم امید کریں گے کہ یہ اگر فائدہ مند نہیں ہے تو یہ نقصان دہ بھی یہ ڈیل نہ ہو پاکستان کے لیے. اس کے بعد اب یہ جو علاقہ ہے بیسیکلی اس میں اس وقت تو یہ ایک 19 منزلہ عمارت ہے, لیکن اس کے ارد گرد کی جو عمارتیں ہیں وہ سب تقریباً 35-40 اس طرح منزلوں کے اوپر مشتمل ہیں. اور آنے والے وقتوں میں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ کسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس جگہ کو بھی ایک 40 منزلہ بلڈنگ میں بنایا جائے اور اس کا بھرپور جو ایک فائنینشیل بینیفٹ ہے وہ لیا جائے. اس وقت اس میں 479 امپلائیز ہیں, جس میں سے صرف 77 کو ریٹین کیا گیا ہے, اور باقی کے جتنے امپلائیز ہیں, جتنے ورکرز اس ہوٹل کے ہیں, ان سب کو جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کا حساب کتاب جو ہے وہ خود سے کرے گی, اور مزید صرف جو ان میں سے کیری آن کریں گے اور کنٹینیو کریں گے 77 امپلائیز ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال کے بعد جب پاکستان کو یہ پراپرٹی واپس ملتی ہے اور اگر وہ اس کو دوبارہ لیز پر یا نہیں دینا چاہتے اور کسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ مثال کے طور پہ یہ انٹر کر جاتی ہے, تو اس صورت میں جس طرح سے گولڈن ہینڈ شیکس کا یا اس طرح کی سیٹلمنٹس ہوتی ہیں امپلائیز کے ساتھ, تو اس صورت میں پی آئی اے کو صرف 77 امپلائیز کے ساتھ یہ ڈیل کرنی پڑے گی, نہ کہ 479 امپلائیز کے ساتھ. تو یہ تھی صورتحال پی آئی اے کے روزویلٹ ہوٹل کی, اور آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ اور مزید انٹرسٹنگ خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.